السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ سوری، آج بھی میں آپ لوگوں کے کامنٹس ریڈ نہیں کر سکی کیونکہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے لائٹ نہیں ہے، تو صبح میرا فون جاتا ہے چارج ہونے کے لیے اور رات دیر تک واپس آتا ہے، تو اس دوران کچھ بھی کرنے کا ٹائم نہیں ہوتا، تو نیٹ وغیرہ تو میرے پاس بالکل بھی نہیں ہوتا۔ میں خود بلیک اینڈ وائٹ زندگی جی رہی ہوں۔ آج میں اپنی دوست کے گھر گئی تھی صرف اپنے کپڑے پریس کرنے کے لیے، تو کیونکہ مجھے صبح یونیورسٹی جانا ہے۔ اس کے علاوہ میری بلیک اینڈ وائٹ لائف چل رہی ہے جس میں کچھ بھی نہیں چل رہا، تو آج کے ایپیسوڈ بھی ہم جلدی ریڈ کریں گے کیونکہ 12 بجے تک یہ پیکج جو میرا ہے وہ ختم ہو جائے گا، تو اس سے پہلے ہم نے یہ ویڈیو اپلوڈ بھی کرنی ہے۔ تو کل کی یا پرسوں کی ایپیسوڈ ہو سکتا ہے نہ آئے کیونکہ میرا پیکج نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارا ٹرانسفارمر ابھی 2 دن تک مزید نہیں لگنے والا، کیونکہ ہمارے شہر میں ایک ساتھ 27 ٹرانسفارمر سڑ گئے، تو ابھی ان کا الگ الگ جگہوں پہ سارا سسٹم ہوگا، تو ہمارے میں بھی ظاہر سی بات ہے ٹائم لگتا ہے، ہم کوئی وہ وزیر اعظم علاقہ نہیں ہے، تو اس کو ٹائم لگے گا۔ ابھی کب تک لگے گا کچھ کہا نہیں جا سکتا، یہ لوگ کہہ رہے ہیں ابھی 2 دن مزید لگ جائیں گے، تو پھر نہ تو بجلی ہے اور نہ ہی وائی فائی ہے، تو پیکج میرا ختم ہو جائے گا آج رات 12 بجے۔ اور ایک اور بات میں کلیئر کر دینا چاہتی ہوں کہ ناول مرم کا اذان کا تعلق کہیں سے بھی روح یارم سے نہیں ہے، تو پلیز آپ لوگ بھی تعلق جوڑنے کی کوشش نہ کریں۔ کائزان کا تعلق کہیں سے بھی یارم سے نہیں نکلتا، اور نہ ہی اس ناول میں کہیں پر بھی آپ کو یارم اور روح دیکھنے کو ملیں گے۔ وہ ایک الگ ناول ہے، یہ ایک الگ ناول ہے، دونوں کو الگ الگ رہنے دیں۔ اور ایک اور بات، روح یارم کے ناول کا کوئی سیزن 3 نہیں ہے، یہ ایک کنیکٹنگ ناول تھا جس کا نام تھا ہارٹ لیس، جس میں تھوڑا سا کردار تھا روح اور یارم کا بھی تھا، لیکن یہ تیسرا سیزن ہرگز نہیں تھا، صرف کنیکٹڈ ناول تھا جس میں وہ دونوں گیسٹ اپیئرنس کے طور پر تھے۔ روح یارم ناول کے صرف 2 ہی سیزن ہیں، پہلے کا نام روح یارم ہے اور دوسرے کا نام عشق یارم ہے۔ یہ بات میں اس لیے کلیئر کرنا چاہتی تھی کیونکہ میں کچھ دن سے دیکھ رہی ہوں کہ جب سے یہ والا ناول شروع ہوا ہے روح یارم کچھ زیادہ ہی ہو رہا ہے، تو وہ ایک الگ ناول ہے، اس کو الگ رہنے دو، یہ الگ ناول ہے، اس کو الگ رہنے دو، کوئی تعلق نہیں ہے ناول کا، اور نہ ہی کوئی سین ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہونے والے ہیں، تو پھر آپ لوگ بھی بے فکر ہو کر یہ ناول انجوائے کرو یار۔ پچھلے والے کو یہ نہیں میں کہہ رہی کہ بھول جاؤ یا پھر اس کو دل سے نکال دو، آئی لو یو یار، آپ لوگوں نے اتنے عرصے کے بعد بھی اس ناول کو اتنا پیار دیا ہے، لیکن یہ ایک نیا ناول ہے تو اس کو اور پیار دو، اس کو ایک نئے ناول کے ایک نئے کہانی کے طور پر لے کر جاؤ۔ روح یارم کو فی الحال ایک سائڈ پر رکھ دو، تو اب یہ مت کہنا کہ سائڈ پہ رکھا ہوا روح یارم چاہیے، تو نہیں چاہیے روح یارم، فی الحال ہمیں مرمے کا اذان چاہیے۔ تو ہم جلدی سے آج کے ایپیسوڈ ریکارڈ کرتے ہیں کیونکہ جیسا کہ پہلے بتا چکی ہوں کہ 9 لائٹ 12 بجے کے بعد پیکج ختم ہو جائے گا، تو 12 بجے سے پہلے ہم نے اپلوڈ کرنا ہے۔ تو مرمے کا اذان کس نمبر 22، تحریر عریج شاہ۔ اس کا ہاتھ تھام کر وہ اسے کمرے کے اندر لے کر آیا تھا، اس کے ہاتھ پر ابھی تک اسی طرح سے خون بہہ رہا تھا، جبکہ مرم کو اس کے قریب جانے سے ڈر لگ رہا تھا۔ وہ آرام سے ٹیبل کے ساتھ رکھے صوفے پر بیٹھ گیا تھا، ہاتھ اس نے صوفے سے نیچے لٹکایا ہوا تھا۔ وہ بالکل سامنے بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی، اس وقت اس کے غصے کی کوئی انتہا نہ تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی تھوڑی دیر پہلے اتنے پیار سے پیش آنے والا انسان اسے موت کے اتنے قریب لے کر جا سکتا ہے، اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ کافی دیر آنکھیں بند کر کے یوں ہی صوفے پر بیٹھا رہا تھا، چہرہ اس نے اوپر کی جانب کر رکھا تھا، جبکہ کمرے میں موجود دوسرے انسان کو اس نے پوری طرح فراموش کیا ہوا تھا۔ پھر اس نے ذرا سا سیدھا ہو کر بیڈ کی طرف بیٹھی مرم کو دیکھا تھا، پھر اس نے اپنا خون آلود ہاتھ اس کے سامنے کیا تھا، جس پر اب تک اس کا دوپٹہ بندھا ہوا تھا، لیکن خون تیزی سے بہہ رہا تھا۔
سامنے فرش پر خون کی لہریں بہہ رہی تھیں۔ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آیا کہ اسے وہ کیا کہنے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن اتنا تو وہ سمجھ چکی تھی کہ اسے درد ہو رہا ہے، کیونکہ خون جس طرح سے بہہ رہا تھا، درد نہ ہونا ناممکن سی بات تھی۔ اس نے سامنے ٹیبل پر پڑے فرسٹ ایڈ باکس کو دیکھا تھا اور پھر فوراً اٹھ کر اس کے پاس آتے ہوئے فرسٹ ایڈ باکس میں پٹی اور دوائی نکالنے لگی۔ ضرورت کی چیزیں نکال کر وہ واپس اسی کے پاس آتے ہوئے اس کے سامنے رکھے میز پر رکھ چکی تھی، جہاں اب تک اس نے اپنی ٹانگیں رکھی ہوئی تھیں، جبکہ وہ بنا اس کی شکل دیکھے اس کے ہاتھ پر سے اپنا دوپٹہ کھولنے لگی، جبکہ قائزان کی نظر اس کے چہرے پر تھی، بلکہ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسوؤں پر تھی۔ وہ رو رہی تھی۔ یقیناً اس نے اسے تکلیف دی تھی، شاید اسی لیے وہ رو رہی تھی، یا اس کا خون دیکھ کر، وجہ جو بھی تھی، لیکن یہ آنسو اس کے لیے تھے، اس کے لیے یہ بات سکون بخش تھی۔ مجھے خوشی ہے تمہاری آنکھوں میں یہ آنسو صرف میرے نام کے ہیں، اور میں چاہتا ہوں تمہارے سارے جذبات بھی صرف میرے نام کے ہوں۔ تم ہنسو میرے لیے، رو میرے لیے، محبت کرو تو مجھ سے کرو، نفرت کرو تو مجھ سے کرو۔ تمہارے ہر جذبات مجھ سے شروع ہو کر مجھ پر ختم ہو جانے چاہئیں، کیونکہ تم پر صرف میرا حق ہے۔ وہ زمین پر بیٹھی تیزی سے اس کے ہاتھ پر پٹی باندھ رہی تھی، جبکہ وہ دوسرے ہاتھ سے اس کا چہرہ اونچا کرتا اسے اپنے دل کی بات بتا رہا تھا۔ کس کا حق ہے تم پر؟ وہ اس کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب کرتے ہوئے سوال کرنے لگا تھا، جبکہ مریم اچھی خاصی کنفیوز ہو گئی تھی۔ وہ شاید اس کے منہ سے بار بار یہ سننا چاہتا تھا کہ اس پر صرف اور صرف وہ اختیار رکھتا ہے۔ شاید وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اپنی جذبات کسی اور پر لٹائے۔ شاید وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس کے علاوہ کسی پر بھی ترس کھائے۔ آپ کا اپنے جبڑے پر اس کی گرفت سخت ہوتی محسوس کر کے وہ فوراً بولی تھی، جبکہ اس کے جواب پر وہ مسکراتے ہوئے اس کے چہرے پر جھک کر اس کے لبوں پر میٹھی سی جسارت کر گیا تھا۔ گڈ گرل، اور آئندہ میں تمہارے منہ سے یہی الفاظ بار بار سننا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں تمہارے منہ پر بار بار میرا نام آئے۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ تم مجھے گینگسٹر جی کی بجائے میرے نام سے بلانا شروع کر دو؟ مشکل تو نہیں ہے میرا نام۔ وہ اس کے ہاتھ پر بندھی پٹی باندھ چکی تو وہ ایک جھٹکے سے اسے کھینچ کر اپنے قریب
کرتا صوفے پر گرا چکا تھا اور ساتھ ہی اس کے دونوں طرف اپنے ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے اٹھنے کا راستہ بند کر چکا تھا۔ جی ضرور، وہ فوراً بولی تھی۔ تو بولو، وہ جیسے فرمائش کر رہا تھا کہ کیا بولوں۔ وہ بری طرح سے گھبرائی ہوئی تھی، اس کا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ شاید اس کی تھوڑی دیر پہلے والی باہر کی جانے والی حرکت سے وہ اس سے بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ میرا نام بولو میری جان، اور کیا بولو گی؟ آئی لو یو کہو گی؟ میں جانتا ہوں فی الحال تمہیں مجھ سے اتنی محبت نہیں ہوئی کہ کھلے عام تم مجھ سے محبت کا اقرار کرو۔ فی الحال جتنا کہا ہے اتنا کر دو میرے لیے، باقی سب کچھ بعد میں دیکھا جائے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے میرے نام سے پکارو۔ جی قائزان۔ اس نے مسکرانے کی کوشش کی تھی، حالانکہ سچ تو یہ تھا کہ اس وقت وہ خوف سے کانپ رہی تھی۔ مسکرانا اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ ہاں قائزان، آج کے بعد تم مجھے اسی نام سے بلاؤ گی۔ یہ گینگسٹر تو میں دوسروں کے لیے ہوں، تمہارے لیے تو میں تمہارا شوہر ہوں نا، تو تم مجھے میرے نام سے پکارنا چاہیے۔ تمہیں بھی پکارتے ہوئے خوشی ہوگی اور مجھے بھی سنتے ہوئے سکون ملے گا۔ اس کے لبوں کو چومتے ہوئے وہ اس کی ساری رائے فرار آہستہ آہستہ بند کر رہا تھا۔ درد ہوگا آپ کو، وہ جو ابھی ابھی اسے پٹی باندھ کر فارغ ہوئی تھی، اس کی بے باک حرکتوں پر سہمتے ہوئے اس کی تکلیف کا احساس دلانے لگے۔ تم اگر پاس ہو تو مجھے کوئی ڈر نہیں ہوگا، کوئی تکلیف، بس تمہارا ساتھ ہونا میرے لیے ضروری ہے، اور تمہارے قائزان کو اور کچھ نہیں چاہیے میری جان۔ اس کے لبوں کو چھوتے ہوئے وہ آہستہ آہستہ سے پوری طرح اسے اپنی باہوں میں قید کر گیا، جبکہ وہ بے بس ہو چکی تھی اس کی پناہوں میں، اور اس کی باہوں میں پوری طرح سے قید ہوتی وہ خود کو اس کے حوالے کر چکی تھی۔ ہم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ تم کیوں ہمارے ساتھ یہ سب کچھ کر رہے ہو؟ ہم بہت معزز لوگ ہیں، ہم تو جانتے بھی نہیں کہ تم کون ہو اور تم کس بارے میں بات کر رہے ہو۔ رسل نے 5 لوگوں کو دھوکے سے یہاں بلایا تھا تاکہ ان سے بات چیت کر سکیں، لیکن جب رسل نے ان لوگوں کو ان کے کام کے متعلق بتایا تو وہ سب لوگ ہی انکاری تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ اچھے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور کوئی بھی غلط کام نہیں کرتے، بلکہ ان پر الزام لگایا جا رہا ہے۔ جہاں تک اس لڑکی کی بات ہے تو اس لڑکی نے بھی ان پر صرف اور صرف الزام ہی لگایا تھا، اور وہ اپنے انجام تک پہنچ چکی ہے۔ قائزان سامنے کرسی پر بیٹھا انہیں فون
انہیں سن رہا تھا، جبکہ وہ لوگ یہ تو اندازہ لگا چکے تھے کہ وہ کوئی عام انسان کے ہاتھ نہیں لگے، بلکہ کبھی بھی یہ سامنے بیٹھا شخص ان کی جان لے سکتا ہے۔ میں یہ نہیں پوچھ رہا کہ تم لوگ یہ کام کرتے ہو یا نہیں کرتے، بس مجھے یہ بتاؤ کہ کتنی لڑکیوں کی زندگی برباد کی ہے تم لوگوں نے، اور کتنی لڑکیوں کو آگے پہنچا چکے ہو، اور جہاں پہنچایا ہے وہ ایڈریس بھی چاہیے ہمیں۔ ان میں سے کتنی لڑکیاں مر چکی ہیں، کتنی لڑکیوں کو تم لوگ مارنے والے ہو، ان لڑکیوں کو کس حد تک بلیک میل کرتے ہو تم، کتنی لڑکیوں کی فیملی تک یہ بات گئی ہے۔ پچھلے 3 سال سے ان کے کام کے درمیان تم لوگوں نے کتنی لڑکیوں کو برباد کیا ہے۔ دیکھو، تم ہم پر الزام لگانا بند کرو۔ ہم تمہیں پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ تم ہم پر الزام لگائے جا رہے ہو۔ ہم ایک اچھے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اور ہوٹل ہم نے اپنی محنت سے بنایا ہے، کسی غلط کام کے لیے نہیں۔ صرف ایک لڑکی نے اٹھ کر یہ کہہ دیا کہ ہم نے اس کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے، یا ہوٹل میں اس کے ساتھ کچھ غلط ہوا ہے، تو تم ہمیں پکڑ کر یہاں لے آئے۔ پہلے تمہیں ثبوت ڈھونڈنا چاہیے تھا کہ ہم ان سب چیزوں میں شامل ہیں بھی یا نہیں۔ وہ لڑکی ہم پر الزام در الزام لگائے جا رہی ہے، خود تو مر گئی، لیکن ہمیں آئے دن کورٹ کچہریوں کے چکر میں گھسیٹ چکی ہے۔ اچھا ہوا کہ خود ہی مر گئی، ورنہ میں اسے تھا۔ ان 5 میں سے ایک آدمی کافی جذباتی پن کا مظاہرہ کر رہا تھا جب سامنے رکھی ریوالور کو اٹھاتے ہوئے اس نے اس کے سینے کے بیچوں بیچ گولی مار دی تھی۔ اس لڑکی کے خلاف ایک لفظ نہیں سن سکتا میں۔ اگر تم لوگوں نے اس لڑکی کے خلاف ایک بھی لفظ کہا تو موت تم لوگوں کا مقدر ہوگی۔ ابھی وقت ہے، مجھے سچائی بتا دو، کیونکہ چھوڑوں گا تو میں تم لوگوں کے باپ مظہر پاشا کو بھی نہیں، لیکن اس سے پہلے اس تالاب سے گندی مچھلیوں کا خاتمہ کرنا ہے، یعنی تم لوگوں جیسے گند سے اس ماحول کو پاک کرنا ہے۔ اب بہتر ہوگا کہ تم خود ہی بول دو، ورنہ تم لوگوں کو مارتے ہوئے مجھے کوئی افسوس نہیں ہوگا، لیکن تم لوگوں کو مرتے ہوئے بہت اذیت ہوگی۔ موت ویسے بھی تم لوگوں کا مقدر ہے، بچ تم لوگ ویسے بھی نہیں سکتے۔ بہتر ہے کہ تم لوگ اپنی موت آسان کر دو۔ میں تم لوگوں کو آخری موقع دے رہا ہوں۔ وہ اپنی ریوالور واپس رکھتے ہوئے ان چاروں کو دیکھ رہا تھا جو اچانک گولی چلنے کی وجہ سے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے ساتھ گرنے والی لاش کو دیکھ رہے تھے، جسے رسل نے اگلے ہی لمحے گھسیٹ کر ایک طرف لگا دیا تھا۔ ان سب لوگوں کو اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ کسی بہت بڑی مصیبت میں
پھنس چکے ہیں۔ بہتر تھا کہ وہ منتیں ترلے کرتے اور یہاں سے اپنی جان بچا کر نکل جاتے، ورنہ سامنے بیٹھا آدمی یقیناً ان لوگوں کی زندگی ختم کرنے میں زیادہ وقت نہیں لگائے گا۔ دیکھو تم کون ہو، ہم نہیں جانتے، لیکن خدا کے لیے ہمیں معاف کر دو، ہم سے غلطی ہو گئی ہے۔ جب ہم پانچوں نے مل کر یہ ہوٹل بنایا تھا تب ہمیں اچھے خاصے پیسوں کی آفر آئی تھی اور ہم نے یہی سوچا تھا کہ پیسے کمانے کے لیے کوئی شارٹ راستہ ڈھونڈ لیتے ہیں، بس اسی لیے ہم اس غلط راستے پر نکل آئے تھے۔ لیکن میں ان سب کے ساتھ شامل نہیں ہوں، مجھے معاف کر دو، میں یہ سب کام چھوڑ دوں گا، بلکہ اب تو میں کبھی بھی کوئی غلط کام نہیں کروں گا، بلکہ اس ہوٹل کے شیئرز بھی میں بیچ دوں گا۔ مجھے اس ہوٹل میں کام ہی نہیں کرنا، میں پہلے ہی ان سب چیزوں کے خلاف تھا۔ ان میں سے ایک آدمی نے فوراً اپنا آپ بدلا تھا۔ اپنی جان بچانے کے لیے وہ سارا الزام ساتھ بیٹھے لوگوں پر لگا رہا تھا، جبکہ باقی لوگ بھی شاید یہی کچھ کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ ہاں، میں چھوڑ دوں گا، میں بھی ہر طرح کا غلط کام چھوڑ دوں گا، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو۔ میں بھی اسی ہوٹل کے شیئرز بیچ کر ان لوگوں سے الگ ہو کر کوئی اچھا کام شروع کر دوں گا، لیکن پلیز مجھے جان سے مت مارنا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ دوسرے آدمی نے بھی فوراً پہلے والی کی بات کو اپنے الفاظ دیے تھے۔ میں نے کہا کہ زندگی تم لوگوں کے پاس ویسے بھی نہیں ہے، کیونکہ موت تو میں تم لوگوں کو دوں گا، لیکن کوشش کروں گا کہ یہ موت تمہارے لیے آسان ہو جائے۔ اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ تم لوگوں کو آسان موت آئے تو میں تم لوگوں کو آخری موقع دے رہا ہوں۔ سچائی بتاؤ۔ وہ بولا ہی تھا جب ان میں سے ایک آدمی نے ہاتھ جوڑنے چاہے۔ قائدین نے اگلے ہی لمحے پستول اٹھا کر اس کی کھوپڑی کے بیچوں بیچ گولی چلا دی تھی۔ میں نے کہا مجھے کوئی فضول بات نہیں سننی، اتنی سی بات سمجھ نہیں آ رہی تم لوگوں کو؟ سچائی بتاؤ مجھے، کون کون کہاں کہاں شامل ہے تمہارے اس کھیل میں؟ کتنی لڑکیوں کو برباد کر چکے ہو، کتنے خاندان تباہ کر چکے ہو تم لوگ؟ 3 سال سے تم لوگوں نے کتنی معصوم لڑکیوں کی آبرو کو بے مول کیا ہے، کتنے شادی شدہ جوڑوں کو تباہ کیا ہے، کس حد تک ان لوگوں کو بلیک میل کیا ہے۔ یہ کھیل شروع تمہارے ہوٹل سے ہوتا تھا اور ختم مظہر پاشا کے پاس جا کر ہوتا تھا۔ یہ مت سوچنا کہ میں تم لوگوں کے باپ مظہر پاشا سے انجان ہوں، اس کھیل کے ماسٹر مائنڈ کے بارے میں بھی میں سب کچھ جانتا ہوں۔ اب بہتر یہی ہے کہ جو میں تم لوگوں سے کہتا ہوں وہ بولنا شروع کرو۔ اس نے جیسے دھمکی دی تھی، اس دفعہ اس کی دھمکی کام آ گئی تھی۔ انوں کے بیچ میں بیٹھا ہوا شخص اپنی زبان کھول چکا تھا۔ ہم نے کسی بڑے آدمی
کہ گھر والوں کو ٹارگٹ نہیں کیا تھا۔ ہمارے ہوٹل میں جو لوگ آتے تھے ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے تھے کہ وہ بیک گراؤنڈ کے حساب سے کتنے اسٹرانگ ہیں۔ ہم کبھی انگریزوں کو اس معاملے میں نہیں گھسیٹتے تھے کیونکہ انگریزوں کے لیے ان کی عزت اتنی اہمیت نہیں رکھتی کہ وہ خاموشی سے بیٹھ جاتے۔ ہم زیادہ سے زیادہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش یا سری لنکا سے آئے ہوئے لوگوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں کیونکہ عزت کی خاطر یہ لوگ خاموش ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرا، ایسے لوگ جن کا تعلق بڑے بڑے خاندانوں سے نہیں ہوتا، یہ ہمارے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں۔ ہم پہلے اس کپل کے روم کے اندر ویڈیو بناتے تھے اور وہ فحش ویڈیو کبھی کسی کے سامنے نہ آئے، اسی لیے ہم ان کو بلیک میل کرتے تھے۔ لڑکی اگر زیادہ خوبصورت نہ ہو تو پیسے لے دے کر معاملات ختم ہو جاتے تھے، لیکن اگر لڑکی زیادہ خوبصورت ہو اور ہمارے آگے کلائنٹس کو پسند آ جائے تو ہم اسے وہاں بھیج دیتے تھے۔ جو لوگ زیادہ پیسے نہیں دے پاتے تھے ان کی بیویوں کے ساتھ ہم لوگ خود کچھ کلائنٹس کے ساتھ مل کر غلط کام کرتے تھے اور پھر انہیں آزاد چھوڑ دیتے تھے۔ اس طرح ہمارے کلائنٹس بھی خوش ہو جاتے تھے اور وہ لوگ جن کی طرف سے ہم پر کوئی کیس بھی نہیں بنتا تھا۔ اس سوچ کے ساتھ یہ لوگ کبھی بھی یہ چیز ہمیں اپنے خاندان یا کسی طرف نہیں جانے دیں گے۔ ہم لوگ بے فکر ہو کر ان کی ویڈیوز واپس کر دیتے تھے، لیکن جو لوگ آواز اٹھاتے تھے یا ہمیں کسی طرح سے ٹارگٹ کرنے کی کوشش کرتے تھے ہم ان کی ویڈیوز کو سائٹ پر ریلیز کر دیتے تھے، جس پر لاکھوں کے حساب سے ویوز آتے اور ہمیں بہت پیسہ ملتا۔ انجم بھی اپنے شوہر کے ساتھ یہاں ہنی مون کے لیے آئی تھی۔ جب ہم نے ان کے کمرے سے ان کی ویڈیو بنا دی۔ انجم بہت خوبصورت تھی۔ اس کی ویڈیو جب ہم نے مظہر پاشا تک پہنچائی تو اس کا دل اس پر آ گیا اور اس نے یہی کہا کہ یہ لڑکی اسے اس کے بستر پر چاہیے۔ اسی لیے ہم نے انجم کو بلیک میل کرنا شروع کیا، لیکن انجم کا شوہر وقار وہ ویڈیو لے کر پولیس اسٹیشن پہنچ گیا اور اس نے ہم پر اور ہمارے پورے ہوٹل پر کیس کر دیا، جس کا ہمیں بہت نقصان ہو سکتا تھا۔ اسی لیے پیسوں کا لین دین کر کے ہم نے یہ کیس بند کروا دیا اور وقار کو کڈنیپ کر لیا، کیونکہ وقار کسی بھی حالت میں خاموش بیٹھنے کو تیار نہیں تھا۔ مظہر پاشا کے حکم پر وقار کو گولی مار دی گئی، جبکہ اس لڑکی انجم کو ہم نے مظہر پاشا کے پاس ایک ہوٹل میں پہنچا دیا تھا۔ وہ تقریباً 25 سے 26 دن تک مظہر پاشا اور اس کے لوگوں کو خوش کرتی رہی، لیکن وہ لڑکی ہمت ہارنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ ان سب چیزوں کے بعد وہ نہ صرف ہمارے ایریا سے بھاگ گئی بلکہ وہ کسی گینگسٹر کی تلاش میں نکل گئی تھی، کیونکہ وہ پتہ چلا چکی تھی کہ پولیس والے اس معاملے میں اس کی کوئی مدد نہیں کرنے والے۔ لیکن وہ گینگسٹر بھی اس معاملے میں اس کی مدد نہیں کر رہا تھا۔ شاید وہ گینگسٹر اس سے ملا ہی نہیں۔
اسی دوران وہ لڑکی ایک بار پھر سے ہمارے ہاتھ لگ گئی تھی، اور اس دفعہ بھی وہ لڑکی ہمت ہارنے کو تیار نہ تھی۔ اس کے منہ بند نہ کرنے پر ہم نے اس کی فحش ویڈیو بنا کر اس کے بھائی، باپ اور خاندان کے سارے نمبروں پر سینڈ کر دیے، اور اس دفعہ ہم کامیاب ہو گئے تھے۔ ڈرگس کی اوور ڈوز لینے کی وجہ سے اس لڑکی کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی۔ ہمیں ڈر تھا کہ یہ نہ ہو کہ یہ ہمارے پاس ماری جائے اور ہم کسی بڑی مصیبت میں پھنس جائیں، اسی لیے ہم نے اسے چھوڑ دیا تھا۔ جبکہ اس لڑکی نے 3 دن کے بعد پانی میں ڈوب کر خودکشی کر لی۔ ہمیں لگا تھا اس کی خودکشی کے بعد یہ کیس ختم ہو جائے گا، لیکن یہ کیس ختم نہیں ہوا، بلکہ آپ لوگ ہمیں اٹھا کر یہاں لے آئے۔ وہ اسے تفصیل سے بتاتے ہوئے انہیں دیکھ رہا تھا، جبکہ قائزان خاموشی سے اسے سنتا رہا۔ ان 3 سالوں کے درمیان تقریباً 31 لڑکیاں تھیں جو ہمارے ہاتھ لگ گئیں، جو مظہر پاشا کے بہت کام آئیں۔ باقی جو بھی تھیں وہ پیسوں کا لین دین کر کے منہ بند کر چکی تھیں۔ ان 31 لڑکیوں میں سے تقریباً 22 کی موت ہو چکی ہے، باقی 4 پاگل ہو چکی ہیں اور 5 خود اپنی مرضی سے اب یہ کام کر رہی ہیں۔ وہ ساری تفصیل اسے بتا چکے تھے، جبکہ اس نے اپنی لوڈڈ گن اٹھاتے ہوئے بنا سوچے سمجھے ان تینوں پر گولیاں چلا دی تھیں۔ لمحوں میں ہی وہاں لاشوں کا ڈھیر لگ چکا تھا، لیکن اسے پرواہ نہ تھی۔ ان کی لاشوں کو سمندر میں پھینک دو، وہ حکم دیتے ہوئے باہر نکل گیا۔ کیا مطلب؟ ڈبلیو کے لیے کچھ بھی نہیں؟ اتنے شاہی ڈنر میں سے رسل نے اس کے جانے کے بعد رفیل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں، وہ اتنے گندے اور زنائی لوگوں کا گوشت نہیں کھاتا۔ ہمارا بچہ صاف ستھرا ہے، اور ویسے بھی ان کا گوشت کھلا کے کیا اس کے دانت تو صاف کرے گا؟ رسل نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ وہ نفی میں سر ہلاتا لاشوں کو ٹھکانے لگانے کا انتظام کرنے لگ گیا تھا۔ ارے بیبی، تم تو جاگ رہی ہو۔ مجھے لگ رہا تھا کہ تم سو گئی ہوگی۔ اس نے کمرے کے اندر قدم رکھا تو اسے جا نماز پر بیٹھے ہوئے سمیٹتے ہوئے دیکھا۔ جی، میں فجر پڑھ رہی تھی۔ آپ کہاں تھے؟ میں تقریباً رات 10 بجے جاگی تھی، لیکن آپ کو نہیں دیکھا۔ کہاں چلے گئے تھے آپ؟ اور کیا آپ ساری رات گھر واپس نہیں آئے؟ وہ پریشانی سے اس سے پوچھنے لگی تھی، جبکہ وہ خاموشی سے آ کر بیڈ پر لیٹ گیا۔ آپ کے ہاتھ سے دوبارہ خون نکلا تھا کیا؟ وہ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگی، جبکہ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ تمہارے مرہم لگانے کے بعد خون کی یہ مجال جو یوں نکلے؟ وہ اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا۔ تو پھر آپ کی شرٹ پہ اتنا زیادہ خون کیوں لگا ہے؟ یہ اتنے چھینٹے کیوں
ہیں آپ کی شرٹ پہ۔ وہ اس کی شرٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی تو قائزان کا دھیان پہلی دفعہ اپنے کپڑوں پر گیا تھا اور اس کی سفید شرٹ بہت سارے سرخ نقطوں سے بھری ہوئی تھی۔ ارے ڈارلنگ، یہ تو ان حرام خوروں کا خون ہے، وہ اٹھ کر کھڑا ہوتے ہوئے کہنے لگا اور اپنی شرٹ سے خون کے چھینکے صاف کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا جب اس کا دھیان مریم کی طرف گیا جو بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ نے قتل کیا ہے؟ وہ پوچھ رہی تھی اور ساتھ کانپ بھی رہی تھی۔ ہاں میری جان، کچھ لوگوں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ تم پریشان مت ہو، ادھر آؤ میرے پاس۔ وہ اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا تھا جب اگلے ہی لمحے وہ لڑکھڑا کر زمین بوس ہوئی۔ مریم، کیا ہوا ہے تمہیں؟ میری جان، وہ پریشانی سے اس کے گال تھپ تھپانے لگا لیکن وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ مریم اٹھو، کیا ہوا ہے تمہیں؟ وہ بے قرار سا اس کے گال تھپ تھپا رہا تھا لیکن دوسری طرف کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس دفعہ وہ سچ مچ میں پریشان ہوتے ہوئے اس کے نازک سے وجود کو اٹھا کر بیڈ پر رکھ چکا تھا۔ پہلے اس کی قربت پر پریشان ہوتے ہوئے وہ بے ہوش ہو گئی تھی اور پھر ڈبلیو کے ڈر کے پاس آنے پر وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ لیکن اب کیوں وہ بے ہوش ہوئی تھی؟ اب کیا وجہ تھی؟ وہ نازک دل کی تھی، گھبرا جاتی تھی، ڈرتی بہت تھی۔ اتنا تو وہ سمجھ چکا تھا لیکن اس وقت وہ صرف اس سے ایک نارمل بات کر رہا تھا۔ اس کا اس طرح سے بے ہوش ہونا اسے سچ مچ میں پریشان کر گیا تھا۔ اس کی آنکھ کھلی تو وہ اس کے بالکل ساتھ لیٹا ہوا تھا۔ وہ پہلے تو ہر چیز سے انجان، آگے پیچھے دیکھتی رہی۔ جب اسے یوں ہی خود پر نظریں مرکوز کرتے دیکھ کر اس نے ایک نظر اس کے چہرے کو دیکھ کر نگاہیں جھکاتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کی۔ آرام سے لیٹی رہو بیبی، ڈرپ لگی ہوئی ہے تمہیں، وہ اس کی ہاتھ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا جبکہ وہ خاموشی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کیا ہوا تھا تمہیں؟ یوں بے ہوش کیوں ہو گئی تھی؟ کس چیز کی گھبراہٹ ہوئی تھی تمہیں؟ کون سی چیز سے خوفزدہ ہوئی تھی تم؟ مجھے بتاؤ، کیا ڈبلیو نے میرے پیچھے تمہیں ڈرایا یا وہ میری اجازت کے بنا یہاں اندر آیا تھا؟ وہ اس سے سوال کرنے لگا۔ کیا آپ پلیز تھوڑی دیر کے لیے مجھے یہاں سے جا سکتے ہیں؟ وہ اس سے فاصلہ بناتے ہوئے بولی تھی۔ میں کیوں جاؤں یہاں سے؟ میرے جانے سے بھلا کیا ہوگا؟ وہ پریشانی سے پوچھنے لگا۔ وہ اسے بھلا خود سے دور کیوں بھیج رہی تھی؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تمہیں ڈبلیو سے ڈر لگ رہا ہے نا؟ اس نے تمہیں ڈرایا ہے نا؟ میرے جانے پر میں خود اس سے پوچھ لوں گا۔ تمہیں ڈبلیو سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے۔ مجھے اس جانور سے نہیں،
آپ سے ڈر لگ رہا ہے قائزان کاظمی، مجھے اس وقت آپ سے ڈر لگ رہا ہے۔ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دیجیے، پلیز پلیز مجھے تھوڑی دیر کے لیے اکیلا چھوڑ دیں۔ وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے اب باقاعدہ رونے لگی تھی۔ کیا ہوا ہے تمہیں مریم؟ اس طرح سے ریئیکٹ کیوں کر رہی ہو؟ وہ اسے اپنے قریب کرتے ہوئے پوچھنے لگا۔ اسے اس کی الٹی سیدھی حرکتوں پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ ہوتی کون تھی اسے خود سے دور جانے کا کہنے والی؟ اسے اپنے پاس رکھنے کے لیے اس نے کیا کیا جتن نہ کیے تھے، اور وہ اسے خود سے دور کر رہی تھی۔ کیوں ڈر لگ رہا ہے تمہیں مجھ سے؟ بتاؤ مجھے میری جان، کیوں ڈر لگ رہا ہے؟ کیا ہوا تمہیں؟ کس چیز سے خوف زدہ ہو؟ مجھے بتاؤ۔ کیا یہ شرٹ دیکھ کر تمہیں گھبراہٹ ہو رہی ہے؟ یہ میں ابھی اتار دیتا ہوں بیبی۔ وہ جلدی سے شرٹ کے بٹن کھولنے کے بجائے توڑتے ہوئے شرٹ کو اتار کر دور پھینک چکا تھا، جبکہ وہ اس سے دور ہونے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ اسے خود سے لگاتے ہوئے اپنے سینے میں بیٹھ گیا تھا۔ اس کی پرابلم کو وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا، جبکہ وہ اس کی باہوں میں بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ سو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ لائک لازمی کیجیے گا، نیکسٹ ایپیسوڈ 1200 لائک پہ آئے گی۔ تو اب میں جا رہی ہوں کیونکہ مجھے جلدی جلدی یہ والی ایپیسوڈ پوسٹ کرنی ہے۔ تو ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔